لیگ کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ دنیا کی کوئی قوم جمہوریت میں مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ 18 نومبر 1943 کو مسلم لیگ کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ پاکستانی حکومت کا سب سے پہلا کام یہ ہوگا کہ غریب لوگوں کا معیار زندگی بلند کرے، مگر افسوس صد افسوس بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح 11 ستمبر 1948 کو اس دنیا سے رخصت ہو گئے اور یہ ملک ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں ہائی جیک ہو گیا، اور اس کے بعد حکمرانوں نے قائد اعظم کے افکار کو بھلا دیا اور یہ پاکستان قائد اعظم کے افکار کے سراسر مخالف نظر آتا ہے۔ اگر علم کی طرف دیکھیں تو لارڈ میکالے کے نظام تعلیم کو مسلط کیا جا رہا ہے، اگر عمل کی طرف دیکھیں تو مغربیت ٹپکتی نظر آتی ہے، اگر تہذیب کی طرف دیکھیں تو یہود و ہنود کے غلام نظر آتے ہیں، اگر معیشت کی طرف دیکھیں تو غریب قریب سے غریب تر اور امیر امیر سے امیر تر ہو جاتا ہے۔ بقول شاعر، جس دیس میں لٹ جائے فقیروں کی کمائی، جس دیس میں لٹ جائے فقیروں کی کمائی، اس دیس کے سلطان سے کوئی بھول ہوئی ہے۔ دوستان محترم، اگر تعلیم کی طرف دیکھیں تو ایک طرف معدی تعلیم حاصل کرنے والوں کے لیے عالیشان عمارات اور طرح طرح کی سہولتوں کے انبار، جبکہ دوسری طرف علم مصطفیٰ پڑھنے والوں کے لیے کوئی سہولت نہیں۔ ایک طرف شراب و کباب کے نشے میں ڈوبے ہوئے اشراف، جبکہ دوسری طرف غربت میں جلتے ہوئے غریب بچے، ایک طرف پائل پائل کی چھن چھن کا ساز، دوسری طرف مساجد میں چلتی ہوئی ترتر کی آواز۔ کہاں ہے قائد اعظم کا پاکستان؟ کہاں پہ علامہ اقبال کا پاکستان؟ کہاں پہ علامہ اقبال کے خوابوں کی تعبیر؟ حضرات محترم، میں آخر میں آج کے نوجوانوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آئیں اور ہم سب مل کر قائد اعظم کے پاکستان کی حفاظت کریں اور اس کی تعمیر و ترقی میں اپنا کردار ادا کریں۔ علامہ اقبال نے کہا تھا، دیارے عشق میں اپنا مقام پیدا کر، دیارے عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر، خدا اگر دل فطرت شناس ہے تجھ کو، سکوت لالا حب سے غلام پیدا کر۔ میرا تاریخ امیری نہیں فقیری ہے، میرا تاریخ امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ شاباش۔